للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ با آواز بلند درود و سلام پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلاۃ تو بعد انتہائی واجب الاحترام معزز نمازی ساتھیو، اللہ پاک دا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ جس خالق کائنات جل اعلیٰ نے ماہ رمضان المبارک دیاں مقدس گھڑیاں دے اندر نماز فجر با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اج ماہ رمضان المبارک دا 19واں روزہ ہے۔ رمضان المبارک دا دوسرا عشرہ مغفرت بھی اختتام بھی طرف رواں دواں ہے۔ اج دا دن اور کل دا دن بقایا ہے۔ کل شام نو جدو اسی روزہ افطار کران گے تو رمضان المبارک دا دوسرا عشرہ مغفرت والا مکمل ہو جائے گا، اور تیسرا عشرہ جہنم تو آزادی والا شروع ہو جائے گا۔ جڑے دو دن بقایا نے عشرہ مغفرت دے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر رو رو کے گڑ گڑا کے اپنے گناہاں دی معافی منگو، کیونکہ عشرہ مغفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ دی رحمت اور بخشش عروج تے ہے۔ اللہ تعالیٰ دی رحمت اپنے بندے نو معاف کرنے واسطے بہانہ تلاش کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنے تمام گناہاں تو سچی توبہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور پھر آج تو ہی ارادہ فرماؤ کہ جڑا تیسرا عشرہ تشریف لے کے آ رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس عشرے دے اندر اسی اپنے رب نو راضی کرنا ہے، اور اس قدر اللہ دی عبادت اور نیک اعمال کرنے نے کہ انشاءاللہ اسی اس عشرے دے اندر جہنم تو آزادی دا پروانہ اپنے رب دے کولوں حاصل کرنا ہے۔ اور کل دا روزہ انشاءاللہ تعالی جڑے معتکف حضرات نے وہ مسجد پاک دے اندر افطار کرن گے۔ کل 20 رمضان المبارک ہے۔ بہت ہی خوش نصیب نے وہ بندے جڑے 10 دن اور 10 راتاں اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر فقط اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو زندہ کرنے واسطے گزار دینے۔ بہت ہی قسمت والے خوش قسمت لوگ نے، یہ رب دے مہمان ہوندے نے، اللہ دے رسول دے مہمان نے، بہت خوش نصیب انسان نے وہ۔ تو انشاءاللہ تعالی آج دے درس دے اندر اعتکاف دے حوالے نال ہی کچھ چیزاں عرض کرنے ہاں۔ میں نے آپ حضرات دے سامنے اللہ تعالیٰ دے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دے پہلے پارے دی سورت بقرہ دے وچوں ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس حوالے نال اللہ تعالیٰ نے اس آیت دے اندر اعتکاف دے متعلق ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ قرآن پاک دی اس آیت تے غور کرو، میں ترجمہ آپ حضرات دے سامنے عرض کرنا ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاهِدْنَا، اور اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل، اور انہوں دے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے دو جلیل القدر انبیاء کرام دے وچوں دو نبیاں نو تاکید فرمائی۔ تاکید کس چیز دی فرمائی؟
انتہرا بیتیا کہ اے پیارے ابراہیم و اسماعیل تسی میرے گھر نو صاف کرو، میرے گھر دی صفائی کرو، میرے گھر نو ستھرا کرو۔ یا اللہ کنہ لوگاں واسطے؟ فرمایا للطائفین طواف کرنے والیاں واسطے، والعاکفین اور میرے گھر دا اعتکاف کرنے والیاں واسطے، والرکع السجود اور فرمایا رکوع اور سجدے کرنے والیاں واسطے۔ تین عبادتاں دا اللہ تبارک و تعالی جل علا نے ذکر فرمایا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس آیت کریمہ دے تحت جڑی پہلی چیز نو بیان فرمایا، آپ فرما دینے کہ اللہ تعالیٰ دے گھر دی صفائی کرنا ایک کتنا اونچا جڑا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر عمل ہے کہ خالق کائنات جل علا نے اپنے جلیل القدر نبیاں نو اس بات دی تاکید فرمائی۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ دے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، اللہ نے اپنے نبیاں نو اپنے گھر دی صفائی دا حکم ارشاد فرمایا۔ تو آپ فرما دیں کہ اس تو پتہ چلیا کہ دین اسلام دے اندر اللہ دے گھر دی صفائی کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، قرآن پاک دے اس آیت نو سامنے رکھو اور زندگی دے اندر اگر تہانوں کدی اللہ دے گھر دی صفائی دا موقع نصیب ہو جائے، جھاڑو پکڑ کے اللہ دے گھر دا سین صاف کرنا نصیب ہو جائے، کوئی کپڑا پکڑ کے مسجد پاک دی چٹائیاں جھاڑنا نصیب ہو جائے، مسجد دیاں دیواراں صاف کرنا، وضو خانہ صاف کرنا نصیب ہو جائے، تو اس نو معمولی عمل نہ سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ جس بندے تے راضی ہوندا ہے اس دے کولوں اپنے گھر دی صفائی دا کم لیدا ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے۔ حدیث مبارکہ دے اندر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ مسجد پاک دی صفائی کردا ہے، حتیٰ کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مٹھی مٹی دی صفائی کر کے اکٹھی کر کے کسی محفوظ جگہ تے رکھ دیندا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس دی برکت نال احد پہاڑ جتنا میرے اس غلام نو ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ یعنی ایک مٹھی مٹی دی اگر مسجد پاک دے وچوں صفائی کر کے نکالی جائے، محفوظ جگہ تے رکھی جائے، تو قیامت والے دن احد پہاڑ دے برابر، حالانکہ قیامت والے دن ایک ایک نیکی دی اشد ضرورت ہوئے گی ایمان والے نو، لیکن اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر ایک کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرماندا ہے۔ تو بہرحال ایک الگ موضوع ہے مسجد پاک دی صفائی دے حوالے نال، میں اج اعتکاف دے حوالے نال چند چیزاں عرض کرنا چاہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حکم دیتا کہ میرے گھر نو صاف کرو، کنہ لوگاں واسطے؟ للطائفین طواف کرنے والیاں واسطے، والعاکفین اعتکاف کرنے والیاں واسطے، والرکع السجود رکوع اور سجدے کرنے والیاں واسطے۔ رکوع اور سجدے تو مراد یہ ہے کہ یعنی نماز ادا کرنے والیاں واسطے۔ تو قرآن پاک دی اس آیت تو پتہ چلیا کہ طواف یہ بھی بہت پرانی عبادت ہے، اور اعتکاف یہ بھی بہت پرانی عبادت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل نے اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، اور نماز ادا کرنا، رکوع اور سجدے یہ بھی بہت پرانی عبادتاں نے۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، ویسے تو ماہ رمضان المبارک دا پورا مہینہ ہی بہت زیادہ فضیلت والا ہے، اس دا ایک ایک لمحہ بہت زیادہ قیمتی ہے، لیکن خاص طور تے ماہ رمضان المبارک دا آخری عشرہ علماء کرام فرماندے نے کہ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، جس طرح پورے سال دے وچوں رمضان فضیلت والا ہے، اس طرح پورے رمضان دے وچوں رمضان دا آخری عشرہ یہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ پھر علماء کرام نے اس تے بحث فرمائی کہ رمضان دا آخری عشرہ زیادہ فضیلت والا کیوں ہے؟ تو علماء کرام نے یہ نتیجہ نکالیا کہ کیونکہ آخری عشرے دے اندر شب قدر ہے، جو کہ ایک رات 1000 مہینے تو زیادہ فضیلت والی ہے۔
یعنی 1000 مہینے دے اگر سال بنائے جان تو 83 سال اور 4 ماہ بندے نے، اور ساڑی اوسط عمر جڑی ہے اس وقت چل رہی وہ 83 سال تو کم ہے، 60-65 سال اوسط عمر ہے، حتی زیادہ سے زیادہ 70 سال ہے۔ تو شب قدر 83 سال تو بھی زیادہ فضیلت والی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلیا کہ ساڑی ساری زندگی نالو زیادہ ایک رات شب قدر فضیلت والی ہے۔ اس واسطے علماء نے فرمایا کہ رمضان دا آخری عشرہ جڑا ہے یہ زیادہ فضیلت والا ہے، کیونکہ اس کے اندر شب قدر ہے۔ شب قدر دی تلاش دے اندر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک دے پورے مہینے دا بھی اعتکاف فرمایا۔ ابتداءً میرے کریم آقا نے رمضان المبارک دے پورے مہینے دا اعتکاف فرمایا، پہلے عشرے دا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے دا اعتکاف فرمایا۔ جدو 20 دن گزر گئے اور آخری عشرہ میرے کریم آقا نے صحابہ نو فرمایا کہ میرے غلاموں، میں شب قدر دی تلاش دے اندر رمضان دے پہلے عشرے دا اعتکاف کیتا، پھر دوسرے دا، مینوں پہلے دونوں عشرہ دے اندر شب قدر نہیں ملی، ہاں ہن رب تعالیٰ نے مینوں عطا فرمایا ہے اور دسیا ہے کہ شب قدر آخری عشرے دیاں تاک راتاں دے اندر تلاش فرماؤ۔ لہٰذا میں آخری عشرے دا اعتکاف کر رہے ہاں۔ جس میرے غلام نے شب قدر دی تلاش کرنی ہے اور رمضان المبارک دے آخری عشرے دا اعتکاف فرمائے۔ حتیٰ کہ میرے آقا کریم نے اعتکاف دا اتنا اہتمام فرمایا کہ حضور پوری زندگی ہمیشگی اختیار فرمائی۔ میرے آقا کریم نے ہمیشہ ماہ رمضان المبارک دے 10 دنوں دا اعتکاف فرمایا۔ کوئی بھی سال ایسا نہیں جدو میرے آقا نے اعتکاف نہ فرمایا ہوئے۔ ہاں 2 موقع میرے آقا کریم دی زندگی دے اندر ایسے آئے جدو آپ اعتکاف نہ فرما سکے۔ پہلا موقع غزوہ بدر دا، جنگ بدر، کیونکہ 17 رمضان المبارک نو ہوئی، حضور مقام بدر تے تشریف لے کے گئے اور واپسی آندے تک پھر لیٹ ہو گئے، حضور اعتکاف نہ کر سکے۔ اور دوسرا موقع ہے فتح مکہ دا، فتح مکہ والے سال بھی آپ اعتکاف، 2 سال حضور اعتکاف نہ فرما سکے۔ تو حضور نو اعتکاف نال پیار دیکھو کتنا ہے کہ 2 موقع تے حضور اعتکاف نہ فرما سکے۔ اس دے کفارے دے اندر، اس دے بدلے دے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ ماہ شوال دے پہلے عشرے دا اعتکاف فرمایا، یعنی رمضان تو بعد جڑا مہینہ شوال دا آ رہا ہے اس دے پہلے 10 دنوں دا حضور نے اعتکاف فرمایا، اور ایک مرتبہ آئندہ سال ماہ رمضان المبارک دے 2 عشریاں دا اعتکاف فرمایا کہ میں پچھلی دفعہ اعتکاف نہیں کر سکیا، اس دے بدلے دے اندر ایک اعتکاف کر رہے ہاں۔ تو 20 دن دا حضور نے اس طرح اعتکاف فرمایا۔ تو اس تو پتہ چلتا ہے کہ حضور نو اس نال کتنا پیار ہے۔ تو سنت اعتکاف جو ہے فقط ماہ رمضان المبارک دے اندر ہے، وگرنہ جو نفل اعتکاف ہے وہ تے اسی ہر ٹائم ہی کر سکنے ہاں۔ جس وقت بھی مسجد دے اندر داخل ہو، وہ نماز ادا کرنے واسطے، قرآن پاک دی تلاوت کرنے واسطے، جمعۃ المبارک ادا کرنے واسطے جدو بھی مسجد دے اندر آؤ تو بزرگان دین دا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اعتکاف دی نیت کر لیندے، نفلی اعتکاف دی نیت، جو کہ بہت ہی آسان ہے۔ نویت سنت الاعتکاف، اگر عربی چ نہیں آندی تو پھر اپنے لفظاں دے اندر ہی نیت کر لو کہ میں اعتکاف دی نیت کر رہا ہاں۔ اس دا فائدہ کی ہوئے گا؟ اس دا فائدہ یہ ہوئے گا کہ اسی نماز ادا کر رہے ہاں، یا قرآن پاک دی تلاوت کر رہے ہاں، یا درس قرآن سماعت کر رہے ہاں، یا کوئی بھی عمل کر رہے ہیں مسجد دے اندر آ کے، اس عمل دا بھی ثواب ملے گا، اور اس دے نال نال اللہ تعالیٰ سانو اعتکاف دا بھی ثواب عطا فرمائے۔ تو جنہ دوستاں نے اعتکاف دی نیت کیتی ہوئی ہے ٹھیک ہے، جنہ نہیں کیتی ہو ہونے کر لو، جنی دیر مسجد دے اندر رہواں گے ثواب ملتا رہے گا۔ نویتو سنت الاعتکاف، بس اعتکاف دی نیت ہوگی، جتنی دیر تک مسجد دے اندر بیٹھو گے نفل اعتکاف دی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو رمضان المبارک دا اعتکاف جڑا آخری 10 دنوں دا ہے، یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اس دا مطلب یہ ہے کہ اگر
ایک مسجد دے اندر، ایک محلے دے اندر، ایک ٹاؤن دے اندر، ایک شہر دے اندر اگر ایک بندہ بھی اعتکاف بیٹھ جاندا ہے تو باقی بری و ذمہ ہو جان گے، کوئی بھی گناہگار نہیں ہوئے گا۔ لیکن ایک مسجد دے اندر، ایک محلے دے اندر، ایک ٹاؤن دے اندر، ایک بستی دے اندر اگر ایک بندہ بھی اعتکاف نہ کرے تو ساری بستی والے گناہگار ہون گے۔ اس واسطے یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، میرے آقا کریم نے اس تے ہمیشگی اختیار فرمائی۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، نفلی اعتکاف اور سنت اعتکاف 10 دنوں دا یہ ایسی عبادت ہے جس دے نال اللہ تعالیٰ بہت جلدی اپنے بندے تے راضی ہو جاندہ ہے۔ یہ انہاں عبادتاں دے وچوں ایک عبادت ہے۔ مختصر عرض کر رہے ہاں، اعتکاف بیٹھن دا مقصد علماء نے جو بیان فرمائے وہ سماعت فرماؤ کہ اعتکاف کرنے دا مقصد کی ہے، کیوں اعتکاف کیتا جاندہ ہے۔ تو سب تو پہلا جڑا مقصد میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اعتکاف بیٹھن دا سب تو بڑا مقصد ہے شب قدر دی تلاش کرنا۔ اعتکاف کرنا سب تو بڑا مقصد ہے شب قدر دی تلاش، کیونکہ اگر اسی اعتکاف نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے اسی تاک راتاں جاگ کے نہ بسر کریے، اپنے گھر دے اندر سو کے گزار دئیے، لیکن جدو معتکف مسجد دے اندر آ جاندہ ہے، آخری عشرہ مسجد دے اندر گزاردہ ہے، وہ تاک راتہ بھی مسجد دے اندر گزارے گا تو لا محالہ ایک رات وچو شب قدر بھی ہوئے گی، جس نو اللہ پاک دے گھر دے اندر پا کے 1000 مہینے دی عبادت دا ثواب حاصل کر لے گا۔ تو اعتکاف دا پہلا مقصد شب قدر دی تلاش ہے۔ اعتکاف دا دوسرا مقصد اور ہر نیک عمل دا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دی رضا حاصل کرنا۔ اعتکاف دکھاوے دا نہیں ہے، بلکہ اعتکاف معتکف مسجد دے اندر 10 دن اور 10 راتاں اس واسطے بیٹھتا ہے کہ میرے تے میرا خدا راضی ہو جائے۔ اعتکاف دا لغوی معنی ہے دھرنا مارنا، دھرنا دینا، یعنی بندہ اللہ دی بارگاہ اندر آ جاندہ ہے، بسترہ جما دیندہ ہے اور عرض کرتا ہے مولا میں تو اپنے بیوی بچے گھر بار چھوڑ کے آ گیا ہاں، تیرے گھر دے اندر ڈیرا لگا رہے، میں ادو ہی جانا جدو میرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اعتکاف دا دوسرا مقصد اپنے رب نو راضی کرنا ہے۔ اعتکاف کرنے دا تیسرا مقصد اپنے گناہاں دی معافی منگنا ہے، تنہائی دے اندر چھپ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر معافی منگنا ہے۔ اور اعتکاف دا چوتھا اور بہت ہی اہم مقصد یہ ہے کہ تنہائی دے اندر خلوت نشین ہو کے بیٹھ کے اپنے رب نال گفتگو کرنا، اپنے رب نال گلاں کرنا۔ معتکف کتنا خوش نصیب ہے کہ جڑا اعتکاف نہیں کردا گھر دے اندر اپنے گھر والے نال گلاں کردا ہے، اپنی بیوی بچیاں نال گلاں کردا ہے، اپنے دوستاں نال، اپنے والدین نال گلاں کردا ہے، لیکن جڑا اعتکاف کردا ہے معتکف کتنا خوش نصیب ہے، ساری دنیا تو الگ تھلگ ہو کے، کاروبار چھوڑ کے، اپنے بیوی بچیاں نو چھوڑ کے، اپنے یاراں دوستاں نو چھوڑ کے، گلیاں بازاراں دیاں رونقاں نو چھوڑ کے اللہ دے گھر دے اندر خلوت دے اندر تنہائی دے وچ گوشہ نشین ہو کے اپنے رب نال گویا کہ ہم کلام ہوندا ہے۔ تو اے اعتکاف دا مقصد ہے۔ اعتکاف بیٹھن دا فائدہ کی ہے، اجر کی ملے گا؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ ایک دن دا مسجد پاک دے اندر اعتکاف کردا ہے، اللہ تعالیٰ اس دے اور دوزخ دے درمیان 3 خندقاں حائل فرما دے گا۔ ایک خندق دی فرمایا لمبائی اور چوڑائی زمین اور آسمان دے برابر ہوئے گی، یعنی جڑا ایک دن دا اعتکاف کردا ہے اس دی اتنی فضیلت ہے، اور جڑا سرکار دی سنت نو زندہ کردے ہویاں 10 دن دا اعتکاف کردا ہے اللہ دے گھر دے اندر، اللہ تعالیٰ اس نو کتنا اجر و ثواب عطا فرماندا ہے۔ بے شمار روایات نے اس حوالے نال، لیکن میں آخری بات عرض کر کے اختتام کرنے ہاں۔ حضرت مولا کائنات مشکل کشا حیدر قرار کرم اللہ وجہ الکریم آپ روایت کردے نے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ فقط رب دی رضا حاصل کرنے واسطے ماہ رمضان المبارک دے
آخری عشرے آخری 10 دنوں دا اعتکاف مسجد پاک دے اندر کردا ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس نو 2 مقبول عمرے اور 2 مقبول حجاں دا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پیار نہ بولو سبحان اللہ۔ دیکھو حضرات، بہت مہنگائی دا زمانہ ہے، حج کرنا تو بہت دور دی بات ہے، عمرہ ہی لگا لو، تقریباً 2.5-3 لاکھ روپے دے اندر ہن عمرہ ہو رہے ہے، یعنی 3 لاکھ روپیہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 مقبول عمرے یعنی 6 لاکھ روپیہ یہ لگا لو، اور حج دا حساب لگا لو، اگر 6 لاکھ دے اندر 5 لاکھ دے اندر بھی حج ہوئے اس تو مہنگا ہی ہوئے گا، یعنی کہ اتنا پیسے ہون تو اسی حج اور عمرے کر سکنے ہاں۔ اور دوسری طرف میرے آقا کریم نے فرمایا روپیہ ایک نہیں خرچ کرنا، بس جدو رمضان دا مہینہ آ جاوے میری سنت سمجھ دے ہویا اللہ دی رضا دی خاطر مسجد پاک دے اندر 10 دن 10 راتاں دا اعتکاف کر لو، اللہ تعالیٰ تانوں 2 مقبول عمرے اور حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنے پیسے لگا کے جاؤ، واپس آ کے کوئی نہیں کہندا، نہ کہہ سکتا ہے کہ میرا عمرہ قبول ہو گیا، میرا حج قبول ہو گیا، رب دی مرضی، رب قبول کرے یا نہ کرے، لیکن اگر معتکف بنو گے، اعتکاف کرو گے تو میرے آقا نے فرمایا اللہ مقبول عمریاں دا ثواب عطا، اس دے اندر شک ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا نہ کرے۔ تو مسلمان بھائیو، جنہاں کول وقت ہے، جڑے دوست اعتکاف کر سکدے نے، زندگی دے اندر کم از کم ایک مرتبہ تو اس سنت تے تمام مسلمانوں نو ضرور عمل کرنا چاہیے، اور جنہاں کول وقت ہے بار بار اس سنت تے عمل کرو۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جڑا بندہ معتکف ہوندا ہے اللہ تعالیٰ اس تے راضی ہو جاندا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو اپنے گھر دا معتکف بھی بنائے اور آخری اشرا اپنی عبادت دے اندر بھی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے، شب قدر دی تلاش بھی اللہ تعالیٰ کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو مسجد نبوی شریف اور حرم پاک خانہ کعبہ دا اعتکاف نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔